अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक खोकर है और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त शो लाई हूँ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। सेमीफाइनल 1 और 2 के बहुत ही कामयाब शोज और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन के बाद अब मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हमारे मच एंटिसिपेटेड फाइनल की डिस्कशन। और इस डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी क्रिकेट के सुपरस्टार्स एज स्पेशल गेस्ट। लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप सबको बताती चलूं कि इस वक्त हम मौजूद हैं मेपल लीफ सीमेंट किंग्स क्रिकेट लीग 2022-23 के सीजन 10 के फाइनल के सेट पर। 9 कामयाब सीजन्स के बाद और आप लोगों की भरपूर फरमाइश के बाद हम आप लोगों के लिए सीजन 10 लाए हैं। और इस बार सीजन 10 में हिस्सा ले रही हैं 100 से ज्यादा शहरों से ताल्लुक रखने वाली 32 टीम्स जो हमारे डीलर्स और ट्रांसपोर्टर्स की हैं, जो व्हाइट और ग्रे सीमेंट की तरफ से हैं। I am super excited for this and I'm sure कि आप सब भी बहुत ही excited होंगे इसके लिए। तो नाजरीन, आपको मिलवाते हैं हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट के सुपरस्टार से जिनके फैन सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत ही बुलंद किया है और बहुत ही रोशन किया है पूरी दुनिया में, और उसके साथ साथ पाकिस्तान का बहुत ही पॉजिटिव इमेज भी पोर्ट्रे किया है पूरी दुनिया में ही। हमारे जो पहले क्रिकेट के इंटरनेशनल सुपरस्टार हमारे साथ मौजूद हैं, उनको क्रिकेट का बादशाह, बैटिंग का बादशाह माना जाता है एंड ही इज ट्रूली अ बैटिंग आइकॉन। प्रोफेशनल क्रिकेट कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान भी रह चुके हैं। वो नेशनल टीम का हिस्सा थे 1991 से लेके 2007 तक। Yes, you all got it right. I am talking about the absolutely majestic इंज़माम उल हक। और जो दूसरे क्रिकेट के सेलिब्रिटी हमारे साथ इस वक्त डिस्कशन के लिए मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के क्रिकेटिंग कोच भी हैं और विकेट कीपर बैट्समैन भी रह चुके हैं पाकिस्तान की कौमी टीम के लिए, एंड ऑफ कोर्स फॉर्मर कप्तान भी रह चुके हैं। वो बेसिकली पाकिस्तान की कौमी नेशनल टीम का हिस्सा थे 1990 से लेकर 2004 तक, एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ द 1992 वर्ल्ड कप विनिंग पाकिस्तानी टीम। अब सबने पहचान ही लिया होगा, यस आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट मोइन खान। और हमारे तीसरे क्रिकेट के सेलिब्रिटी जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो पाकिस्तानी प्रोफेशनल क्रिकेट कोच भी रह चुके हैं और साथ में पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कप्तान भी रह चुके हैं। उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की कप्तानी भी की है और साथ में ही इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। उन्होंने पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान कौमी टीम का हिस्सा रहे 2000 से लेके 2017 तक। Yep, you absolutely guessed right. I am talking about the absolutely amazing यूनिस खान। और एक और जबरदस्त सुपरस्टार जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है क्रिकेट की दुनिया में, ही इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स। उन्होंने पाकिस्तान को हारते हुए मैचेस बिल्कुल एंड वक्त पे जिताए हैं विद हिज अमेजिंग ऑलराउंड क्रिकेट स्किल्स, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने पाकिस्तान को ऑल फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट किया है। वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं 1996 से लेके 2013 तक, and you know, we know that he is a man that has truly defined the term all-rounder. Yes, I am talking about the absolutely fantastic and fabulous, the great Abdul Razak। और हमारे आखिरी क्रिकेट की सेलिब्रिटी सुपरस्टार जो हमारे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं, मैं कहूँगी ही इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक तरीन बैटर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिटिंग बैटर्स। जो ही वाज नोन फॉर वो चौके और छक्कों की बारिश करते थे अपने वक्त पे जब वो पाकिस्तान की कौमी टीम के लिए खेलते थे, और वो पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा रह चुके हैं 1999 से लेकर 2012 तक। Yes, I am talking about the absolutely marvelous इमरान नज़ीर। और अब हमारे साथ मौजूद हैं दोनों टीम्स के कैप्टन्स भी, जिनकी टीम्स इस मेपल लीफ किंग्स क्रिकेट लीग 2022 और 23 के सीजन 10 के फिनाले में पहुंच चुकी हैं। और वो दो कैप्टन्स हैं सैयद मुदस्सिर हुसैन जो मेपल वॉरियर्स के कप्तान है, और जो दूसरे कप्तान है वो है मोहम्मद उमर सितार जो मेपल हीरे की तरफ से हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद है हमारे क्रिकेट के सेलिब्रिटी सुपरस्टार्स, और जो पहला सवाल मैं उनसे पूछने जाऊंगी वो है टेप बॉल के बारे में। अब आप देख सकते हैं कि जो ये किंग्स क्रिकेट लीग है, ये टेप बॉल जो स्ट्रीट क्रिकेट है या गली की क्रिकेट आप इसको कह सकते हैं, इसको कहां से कहां ले गई है। और जो हमारे ज्यादातर क्रिकेटर्स हैं, और यानी कि जो जनरली लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो टेप बॉल से ही शुरू करते हैं। आपकी जो घर के बाहर गलियां हैं या स्ट्रीट्स हैं, आप उधर ही बचपन में वहां पे ही खेलते हैं। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि आप लोगों के कोई वाकया या कोई मेमोरी याद है
کہ یا فنی بھی ہو سکتی ہے, انسپریشنل بھی ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے اپنی بچپن سے جب آپ لوگ ٹیپ بال اور اسٹریٹ کرکٹ کھیلا کرتے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ جی کوئی بھی ایسا پلیئر ہوگا جس نے نا ٹیپ بال یا ٹینس بال سے نہ کھیلا ہو. سارے پلیئرز ہیں نا ایک تو گلی سے شروع کرتے ہیں, لیکن کچھ پلیئرز ایسے بھی ہیں, اور ایون کہ پاکستان کیمپ میں بھی ایک ٹائم ایسا تھا کہ جی ہم نا ٹیپ بال سے نا پریکٹس کرتے تھے کہ ایک طرف ٹیپ بال کر کے اور ایک طرف سے بالکل لائٹ کر کے, تاکہ سوئنگ کی بھی پریکٹس کرتے تھے, اس سے باؤنسر کی بھی پریکٹس کرتے تھے. تو اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے تو یہ بہت زبردست ہے. سارے کرکٹرز میرے خیال میں, جس طرح خان صاحب بھی ہیں, رزاق یا یونس, یہ سارے میرے خیال میں کھیلتے رہے ہیں اس سے, اور میچز بھی بہت زیادہ کھیلے ہیں, اور بالنگ بھی کرتے ہیں, اور پھینٹا بھی بعض ٹائم بہت زیادہ پڑا ہوا ہے ہمیں. ان کوئی واقعہ یاد ہے کچھ بھی, یعنی کہ بچپن سے جب آپ لوگ کھیلتے تھے؟ بات یہ سب نے, جیسے انزی نے کہا کہ ٹیپ ٹینس سے یا ٹینس بال سے کرکٹ انیشلی سٹارٹ تو وہیں سے کی. واقعہ سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں گا کہ جب ہم نے سٹارٹ کی تھی بڑا فقرا دور ہوتا تھا, پیسے ہوتے نہیں تھے, سارے لڑکے مل کے جو ہے وہ بال جمع, پیسے جمع کر کے بال لے کے آتے تھے, ایک یا دو بالیں ہوتی تھی میکسیمم. اب تو ہر ٹورنامنٹ میں, ہر اننگ میں ہم دیکھتے ہیں 10-20 بالیں رکھی ہوتی ہیں, کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے, ٹائم ضائع نہ ہو اس لیے بالیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس زمانے میں گھروں میں بالیں جایا کرتی تھی تو ملتی نہیں تھی واپس, ہم کود کے چلے جاتے تھے گھر میں. کبھی کبھار نیبرز کی جو بال, یعنی کہ نیبرز کے گھروں میں چلی جاتا تھا, شیشے بھی ٹوٹتے تھے اور وہاں سے بال ملتی نہیں تھی. تو ایک دفعہ ایسی ہوا جب بال کسی کے گھر میں گئی تو میں کود کے گیا ہوں اندر, تو میں اندر پکڑا گیا تو بڑی مار لگی تھی. وہ آج تک یاد ہے مار. پھر اس کے بعد کبھی دیوار نہیں کودی. ہاں تو دیکھیں, صرف یہ کرکٹرز کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. اچھا, آپ لوگوں کو کوئی واقعہ یاد ہے بچپن کا یا کچھ اس طرح؟ رزاق بھائی کرے کوئی. کافی واقعات ہے, جیسے سب نے کہا کہ ٹیپ بال کھیلی ہوئی ہے ہم نے بھی, اور ہماری جو شروعات ہوئی تھی وہ گلی سے ہوئی تھی, اور گلی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے سیدھی شاٹ کھیلنی ہے تو آپ کو 6 رنز ملیں گے, اگر آپ نے رائٹ پہ کھیلنا, لیفٹ پہ کھیلنا تو کوئی رنز نہیں. رزاق جب بھی تیری سیدھی شاٹ ہے نا اتنی تگڑی تھی ہمیشہ سے, جب بھی تو سیدھے چھکے اتنے زور زور سے مارتا تھا. ہاں تو بڑا مزہ آتا تھا اس طرح, اور ایک انٹینٹ ملتی تھی, ایک میسیج ملتا تھا کہ آپ نے سیدھا کھیلنا ہے. ایک تو یہ بڑا اچھا تھا, اور ایک جو ہمارے جو پارک ہوتے تھے وہاں صبح صبح ڈیو پڑی ہوتی تھی, اس کے اوپر ہم کھیلتے تھے, وہاں سوئنگ بڑا بال ہوتا تھا. تو یہ دونوں جو پریکٹس تھی نا ہماری, یہ بڑی اچھی تھی. عمران, آپ کو کوئی میموری ہے یا آپ کو کوئی قصہ یاد ہے, فنی ہو یا انسپریشنل ہو؟ آبویسلی آپ کا جو اگریسو بیٹنگ سٹائل ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو چھکے اور چوکے مارنے کا کتنا شوق ہے, تو کیا آپ نے بہت زیادہ کھڑکیاں توڑی تھی, یا آپ کے نیبرز کہ گھروں کے اندر بہت زیادہ آپ کے بالز جاتے تھے, تو آپ کیا کرتے تھے اس کے بعد؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آئی تھنک میرے خیال میں کریڈٹ گوز ٹو میپل لیف کنگز کرکٹ لیگ, اور جنہوں نے ایک اسٹریٹ کرکٹ کو اٹھا کے بڑے ہائی لیول پہ لے کے گئے ہیں. اور اس میں دیکھا جائے تو جب اپنے دور کی میں بات ضرور کروں گا, لیکن ہمارے دور میں میرا خیال ہے کہ اتنا بڑے ایونٹ نہیں ہوتے تھے ٹیپ بال کے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی کھڑکیاں توڑنی, اور بالکل گلی محلوں میں ہم لوگ بہت زیادہ ٹیپ بال, اور شروع سے کرکٹ کا بہت زیادہ کریز تھا. اور ہمارے ایک ایریے میں جہاں پہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے, وہاں پہ ایک بزرگ تھے, وہ بہت زیادہ ہمیں نا ڈانٹ پڑتی تھی ان سے. ان کے گھر کے میں نے واقعی میں شیشے توڑے ہیں. اور جب میں پاکستان کھیلا اور میں اسپیشل ان سے ملنے گیا ان کے گھر, اور بہت زیادہ خوش ہوئے. تو ایک ورڈنگ آج بھی مجھے یاد ہے کہ پتر ہوں تو ساڈے پیسے دے دے کھڑکیاں توڑی تھی. تو وہ ایک ٹائم بڑا ایک گولڈن ٹائم تھا. اور میرا خیال ہے ہم جتنے بھی کرکٹ سٹار ہیں وہ سارے اپنے گلی محلوں اور اپنے ایریے میں ٹیپ بال سے ہی بنے ہیں. ایک بچہ جب چھوٹا ہو تو وہ ٹیپ بال سے ہی شروع کرتا ہے, اور بہت زیادہ شروع سے بڑا اگریسو. اور مجھے آج بھی ایک ٹیپ بال کا میچ یاد ہے, اور میں ایک جگہ میچ کھیلنے چلا گیا اور اوپن کی میں نے, اور دوسری ٹیم والے بولنگ بھی نہیں کرتے تھے کہ یار یہ بچہ آپ کیوں, یار ہم تو اس کو نہیں بولیں گے, یہ تو بہت ہی چھوٹا, بڑا ایزی نارمل ماحول میں لیا. اور بعد میں جب ان کو چھکے پڑے تو وہ پھر بولتی بند ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ارلی اون یہ چیزیں سب کے ساتھ ہیں, اور ایک محنت میرے خیال میں کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو صلہ ملتا ہی ملتا ہے. نیک نیتی کے ساتھ محنت کریں, اینڈ آف دی ڈے آپ کو صلہ ملے گا. اور اس وقت دیکھیں سوشل میڈیا وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی, اور اب آئی تھنک ینگسٹرز کے پاس کافی ڈسٹریکشنز بھی آ گئی ہیں, تو ان کے لیے یہ میسج بہت ہی ضروری ہے. لیکن آپ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ایک چیز ضرور مینشن کروں گا کہ یہاں پہ ابھی کی اگر میں بات کروں تو ابھی تو بہت زیادہ پلیٹ فارم ہے یار ہمارے پاکستان میں
टेप बॉल इतनी आउट क्लास हो चुकी है जिसमें मैपल लीफ जो वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है, सबसे हाई फाई पाकिस्तान का अभी तक। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर मैं नाम लूं तो वो देखे ना पाकिस्तान से खेले हैं, लेकिन क्या है कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, उनके ऊपर मेहनत हुई, उनके ऊपर हार्ड वर्क हुआ, देन वो पाकिस्तान खेले और पाकिस्तान के लिए अभी देखना सर्व कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं और अपने सुपरस्टार्स जो हमारे लेजेंड प्राइड ऑफ पाकिस्तान इधर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस फाइनल में कौन सी टीम को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इंजमाम अल हक से पूछती हूँ कि आप इस फाइनल में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मेरी टीमें ना दोनों फेवरेट है, हीरे भी और वॉरियर्स भी। दोनों टीमों की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस क्या कि फाइनल में पहुंच गए तो परफॉर्मेंस का तो जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं जिस पे थोड़ा सा वरीड हूँ कि जो दोनों टीमों का ना मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट दिख रहा है कि जिस तरह वॉरियर्स ने ना 57 रन्स दिए एक्स्ट्रा, तो ये 4 मैचेस में ना तकरीबन कोई 14 से 15 रन्स बनते हैं, जिसमें इन्होंने 9 बॉलें की हैं, बाकी एक्स्ट्रा रन्स दिए हैं। तो ये 10 ओवर के मैच में जहाँ 10 ओवर में आप इन्हें 130 140 करते हैं, वहाँ ये बहुत बड़ा स्कोर है कि जी ये बड़ा। और दूसरा जो हीरे टीम है उसने जो दिया है, उसने 77 रन्स दिए हैं, उनका तकरीबन 19 रन्स बनते हैं एक्स्ट्रा जो उन्होंने दिया, और उन्होंने 8-9 बॉलें की हैं और बाकी उनकी वाइड बॉलें हैं। तो ये मेरे ख्याल में इन दोनों टीमों को फाइनल में देखना पड़ेगा, मार्जिन से फर्क, इस मार्जिन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि ये जो वाइड बॉल और नो बॉल है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेंगी। और जो थोड़ी सी अगर इनकी और बॉलर्स को मैं देख रहा हूँ क्योंकि जी बहुत कम बॉलर्स हैं जिन्होंने, एक बॉलर दोनों टीमों में ऐसा है जिसने 8 ओवर कर रखे हैं, क्योंकि जी 4 मैचों में 2-2 ओवर के हिसाब से उसके 8 ओवर के, एक सिर्फ बॉलर है जिसने 8 ओवर कर रखे हैं, बाकी कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जिसने पूरे ओवर कर रखे हैं। तो इस जहाँ ये छोटा मैच हो रहा हो और जहाँ अगर बैट्समैन के स्ट्राइक रेट देखे जाए तो मोस्टली प्लेयर्स का 300 से ऊपर है और 4 से 5 प्लेयर ऐसे भी हैं जिनका 400 प्लस का स्ट्राइक रेट है, वहाँ बॉलिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि जी अगर आपके 1 से 2 ओवर भी अच्छे हो ना, तो ये वाली चीज़ दोनों टीमों को मैंने वरीड लग रहा है मुझे कि एक तो इनके बॉलर्स ने ओवर पूरे नहीं कर रखे, और ये नो बॉल और वाइड्स बॉल, स्पेशली वाइड बॉल बहुत ज़्यादा है, ये दोनों टीमों को फाइनल में ना अफेक्ट डाल सकते हैं। डाल सकता है, तो दे शुड बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब हम पूछते हैं मोइन खान से कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे जो सेमीफाइनल गुजरा है जिसमें मैपल हीरे ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, आई थिंक 212 रन करना 10 ओवर में आउटस्टैंडिंग, मोर देन 200 का स्ट्राइक रेट था। तो आई थिंक मेरी फेवरेट टीम अभी भी यही है, और मैपल हीरे में जिस तरह एक स्ट्रेंथ शो की है बैटिंग लाइनअप के अंदर, कलीम हो गया, नबील हो गया, दानियाल हो गया, फ़हीम ने जिस तरह सेमीफाइनल में 60 रन की इनिंग खेली है, देन अगेन जिस तरह 53 रन बनाए हैं और बहुत ही कम बॉलें कंज्यूम किए हैं, 18 बॉलों में 53 कलीम के हैं और सिर्फ 14 बॉलों में 60 रन फ़हीम के। आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो स्ट्रेंथ यहाँ नज़र आ रही है मुझे, बैटिंग बहुत अच्छी है, और अगर ये कंटिन्यू करने में कामयाब है तो मैपल हीरे मैं समझता हूँ फाइनल के विनर्स होंगे। टेक द फाइनल, या। अच्छा, अब यूनुस खान आप बताएं कि आप कौन सी टीम के साथ हैं? देखिए, मैं बिग फाइनल में मैपल वॉरियर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। जिस तरह सेमीफाइनल में ये खेले हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, और दो के बिग फाइनल है, मैपल हीरे भी यहाँ पे ज़बरदस्त खेलते हुए आ रहे हैं, और वॉरियर्स भी। सबसे पहले तो इन दोनों टीमों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन मुझे लगता है कि वॉरियर्स के पास थोड़ी सी कैपेसिटी है, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग में देखें तो यहाँ पे किसी एक पेयर पे ये रिलाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 2-3 बैट्समैन से बेटर है जो कि बैटिंग में उनको सर्व कर रहे हैं। उसके बाद बॉलिंग देखी जाए तो वहाँ पे भी 2 से 3 बॉलर ऐसे हैं जो कि ऑन द डे अगर परफॉर्म करें तो वो अपनी टीम को जिता सकती है। लेकिन ये कि एक पैकेज वाली टीम मुझे लग रही है, और जैसे बिग फाइनल है, अगर इसमें अपने नर्व्स को काबू में रखते हैं और जैसे फाइनल्स में खेलना चाहिए वैसे खेलें तो मैपल वॉरियर्स के पास एक अच्छा चांस है कि वो 2023 किंग ऑफ लीग्स की चैंपियनशिप उठा लें। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ऑब्वियसली जो टीम नर्व्स को होल्ड करेगी वही विक्टोरियस होगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा मैच है, ऑब्वियसली प्रेशर होगा इस चीज़ पे। अच्छा अब्दुल रज़ाक, आपने प्रेशर की बात पहले भी हमारे साथ की थी, तो आप बताएं कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इस फाइनल में? देखिए, अच्छी बात यह है कि दोनों टीमें फाइनल में आई है, और मैपल हीरे जो है सेमीफाइनल में मैं उसको सपोर्ट कर रहा था। और अच्छी बात यह है कि अगर थोड़ी सी बैटिंग की बात की जाए मैपल हीरे की, तो फ़हीम अख्तर को मैं समझता हूँ थोड़ा
चांस देना चाहिए. उसने बहुत कम बॉलों पे ज़्यादा रन्स किए हैं और उसका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है और ओवरऑल की बैटिंग बड़ी अच्छी जा रही है. और बॉलिंग की बात करते हैं तो देखें इनमें 2 बॉलर ऐसे हैं जिनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है. तो ये मैं समझता हूँ मैपल हीरे का प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो है नबील है और अंस है, ये इनकी वजह से मैं समझता हूँ ये टीम जो है ना फाइनल में पहुंची है. तो अगर आपकी टीम में 2 बॉलर ऐसे हो जिनकी इकॉनमी अच्छी हो तो आप किसी की टीम के खिलाफ भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. बात फिर वही आती फाइनल की, और फाइनल का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, एक माहौल होता है, उसको अडॉप्ट करना, उसको प्रेशर को हैंडल करना, तो ये बड़ा ज़रूरी है ऑन दी डे. तो फिर ये मैपल हीरे के चांसेस ज़्यादा हैं, उसको भी मैं सपोर्ट कर. आपको लगता है कि वो प्रेशर ज़्यादा और जो स्टेक्स जो हायर है वो ज़्यादा बेहतर हैंडल? ये डेफिनेटली देखें, अभी आपने T20 वर्ल्ड कप भी देखा है पाकिस्तान का, तो वहाँ पे भी प्रेशर नज़र आया है. तो ये फाइनल नाम ही ऐसा है, इसलिए फाइनल रखा होता है. अदरवाइज अगर फाइनल हटा दिया जाए तो ये आम मैच है. आम मैच है जी, बिल्कुल. आपने ये पिछली बार भी बोला था, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है आपने. अच्छा, इंजमामुल हक, अब आपने बात की थी मेपल वॉरियर्स की बैटिंग की ऑलरेडी, ठीक है. तो अब मैं आपसे थोड़ा और डिटेल में उसके बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमें पता है कि आप बैटिंग के बादशाह हैं, आप एक बैटिंग आइकॉन है पूरी दुनिया के लिए. तो आप हमें थोड़ी इन डेप्थ डिटेल दें उनके बैटिंग के बारे में, और कि फाइनल में उनकी आपको क्या लगता है कि बैटिंग उनकी कैसे स्ट्रेंथ रहेगी? देखिए, इनकी अगर इनके स्टैट्स देखी जाए ना, तो अभी तक अगर हीरे के जो बैट्समैन है और वॉरियर्स के जो बैट्समैन है, उनमें फ़र्क ये है कि जी इनके 3 प्लेयर्स ने ना 100 से ज़्यादा रन्स कर रखे हैं. यानी कि जिस टाइम इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये लंबा खेलने की कोशिश करते हैं. वहाँ सिर्फ एक प्लेयर है जिसने मेरे ख्याल में 100 रन्स कर रखे हैं, 124 हैं सिर्फ इजाज़ के. तो यहाँ 3 से 4 बैट्समैन ऐसे हैं, 4 बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा रन्स कर रखे हैं. तो मेरे ख्याल में कि ये फाइनल में जो मुकाबला होना है ना, ये हीरे की बैटिंग का होना है और वॉरियर्स की बॉलिंग का ना बहुत सख्त कंपटीशन होना है. और मैंने आपसे जिस तरह पहले भी कहा था कि अगर इन्होंने नो बॉल और वाइट्स बॉल को अगर कंट्रोल कर लिया तो ये ना बहुत बड़ा डिफरेंस होगा दोनों टीमों के दरमियान में. और जो जितना बड़ा मैच होता है ना, जितना क्रंच वाला मैच होता है, तो उसमें मार्जिन उतने आपके पास थोड़े होते हैं. और 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर का मैच है. यानी कि आपने अभी तक जितने एक्स्ट्रा बॉल फेंके हैं, मेरे ख्याल में 40 ओवर में से आप तकरीबन 9 ओवर एक्स्ट्रा फेंक चुके हैं. सो अगर आप ये डिफरेंस अगर आप कम कर लेंगे तो आप मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ जाएगा दोनों टीमों में. डेफिनेटली. अच्छा मोइन खान, अब आपने देखा कि मेपल हीरे जो हैं, अब उन्होंने भी बात की कि उनकी बैटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह चुकी है. उन्होंने 100 से ओवर स्कोर किया काफ़ी दफ़ा. उनके जो 4 बैट्समैन हैं उन्होंने स्कोर किए हैं, 100s बनाए हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स बीइंग अ बैटर योरसेल्फ एंड अ फॉर्मर कैप्टन एंड ऑफ कोर्स अ रियली ग्रेट कोच, क्रिकेटिंग कोच, तो आप बताएं कि उस व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट? आई थिंक बिल्कुल इंजी की बात बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, बिकॉज जो 4 बैट्समैन हैं उन्होंने मोर देन 100 रन स्कोर किए हैं. बट जो मेन चीज़ है वो लास्ट मैच की जो 60 रन की इनिंग खेली है यहाँ पे, वो 14 बॉलों में सिर्फ खेली गई है. आउटस्टैंडिंग. अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो 428 के स्ट्राइक रेट के, इट मीन्स कि हर बॉल पे बाउंड्री ली उन्होंने, चौका या छक्का मारा उन्होंने. तो आई थिंक जिस तरह फ़हीम अख्तर ने पिछले मैच में बैटिंग की है, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन किया है उस मैच से, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो रिफ्लेक्ट करेगा फाइनल में. और फाइनल की जो भी ऑपोजिशन यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बहुत प्रेशर में होगी. उनको यकीनन उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी. उसके लिए जैसे इंजी ने कहा कि बॉलिंग को अपनी कट डाउन करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा रन्स जो दे रहे हैं. और जो यॉर्कर्स हैं, जो उनकी वेपन हैं बॉल्स, जिसमें स्लोवर वन या यॉर्कर्स हैं, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो आपको लगता है कि अगर मेपल हीरे कॉन्फिडेंट रहेंगे तो उनका ऑब्वियसली बैटिंग और भी, आई थिंक उनको होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, बिकॉज के 4 प्लेयरों ने उनके 100 से ज़्यादा रन बनाए हुए. ओवरऑल देखें स्ट्राइक रेट में मोर देन, चारों को देख लें 200 रन से 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है. तो बहुत ही मुश्किल होगा. प्रेशर में जरूर होगी ऑपोजिशन इस वक्त इनकी बैटिंग लाइनअप देख के. नहीं, डेफिनेटली. अच्छा, अब और थोड़ी और बात करते हैं बैटिंग के बारे में. यूनुस खान, आप मुझे बताएं कि जो मेपल वॉरियर्स है उनकी बैटिंग की डेप्थ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इंजमामुल हक ने कहा उनके बारे में, तो आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसके बारे में कि क्या उनका आपको लगता है जब वो इस फाइनल में जाएंगे उनकी सेटल्ड अप्रोच होनी चाहिए, या जिस तरह इमरान नज़ीर ने कहा था कि यानी कि एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए,
چاہیے یا وہ کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ کتنے مارجن سے وہ امپرووائز کر سکتے ہیں اس میچ میں اپنی بیٹنگ کے ساتھ؟ مہک کیونکہ بگ فائنل ہے تو آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی طریقے سے کھیلیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ 200 رن چیز کر رہے ہو تو اس کے لیے پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کو وہی عمران نذیر والا ایک جو اسٹائل ہے اگریسو, آپ نے پہلے بال سے ہی آپ نے اٹیک کرنا ہے اور اگر آپ کا اٹیک کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ 200 رنز چیز کر سکتے ہو. اسی طرح اگر آپ لیٹس سپوز 50 رنز چیز کر رہے ہو تو وہ بھی پھر آپ کے پاس ایک سوچنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ چلیں لیس دین رن آف بال ہے تو آپ اپنا ٹائم لے سکتے. تو میرے خیال سے اکارڈنگلی سچویشن کے حساب سے آپ کو کھیلنا چاہیے. لیکن یہ کہ میپل واریئرز کی اگر میں بات کروں تو ان کے اسٹرائک ریٹس کی اگر ہم بات کریں تو جو 4-5 بیٹسمین بیٹر ہیں ان کے اسٹرائک ریٹ امیزنگ ہے. کسی کا بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ 200 سے کم ہو, 200 پلس ہے. تو میرے خیال سے اگر 10 اوورز کے گیم ہو اور ہر بیٹر اگر 4-5 بیٹر آپ کے پاس ہیں اور وہ ہر بیٹر جا کے 10-10 بالیں کھیلتے بھی ہیں اور جا کے ان کا اسٹرائک ریٹ 200 رن ہوتا ہے, 200 سے 300, تو آپ کے پاس وہ رن 160-170 رن اگر آن دی بورڈ ہو اور بگ فائنل ہے جس میں بعض اوقات جب آپ سوچنے کا موقع آپ کو ملتا ہے تو بیٹر پلے ٹیمیں انڈر پریشر آتی ہے. تو میرے خیال سے میپل واریئرز کو جو اپنا ایک سٹائل ہے اس کو اسی طرح کنٹینیوسلی ویسا ہی کھیلنا چاہیے. اب یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سٹائل سے کھیلتے ہیں اور ایک اسٹریٹجی سے آپ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب بگ فائنل میں آپ اس کو چینج کریں. میرے خیال سے آپ جائیں اور آن دی ڈے جب آپ کے پاس اور خاص طور پہ جب پریشر ہو تو اس وقت زیادہ جو ہم ایک بات کرتے ہیں نا کہ آپ گیم کو انجوائے کر کے کھیلو, وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا ذہن چل رہا اور آپ ریلیکس رہیں. تو میرے خیال سے ریلیکس رہیں گے میپل واریئرز تو ان کے پاس ایک اچھا چانس ہے کہ یہاں پہ فائنل میں جیت سکتے. یہ یونس اگر ان کا اسکور کارڈ دیکھا جائے نا, بیٹنگ کا جو اسٹرائک ریٹ کی بات یونس کر رہا ہے, 2 پلیئر ایسے ہیں جس نے 400 پلس پہ اس میں اسکور کرا اور 2 پلیئر ایسے ہیں جنہوں نے 300 پلس کا ان کا اسٹرائک ریٹ ہے اور 2 پلیئر ایسے ہیں 200. تو ادھر اگر دیکھ رہے تھے نا کہ جس ٹائم ہم ہیرے اس کی کہ جی ہیرے جو ہے ان کا لڑکوں نے اسکور زیادہ کیا ہے, یہاں جو اسٹرائک ریٹ بتا رہا ہے کہ جی لڑکوں نے اسکور لمبا نہیں کیا لیکن کیا بہت تیز ہے, بہت اچھے اسٹرائک ریٹ سے کیا ہے. تو یہ بھی اس میں میٹر کرتا ہے. جس طرح یونس ابھی کہہ رہا تھا نا کہ اگر آپ 200 چیز کر رہے ہیں تو آپ کو کیا چاہیے, یہ نہیں آ کہ آپ کو کسی لڑکے سے 80 چاہیے, لیکن جو لڑکا بھی بیٹنگ کرنے جائے لیکن اس کا اسٹرائک ریٹ ہے نا 300 پلس ہونا چاہیے. تو یہ ایبلٹی ہے واریئرز کے بیٹسمینوں کے پاس کہ نا کہ جی وہ اس سے کر سکتے ہیں. اچھا ڈیفینیٹلی. لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جو کہا تھا نا کہ وہ ایک ہی اسٹریٹجی سے نہ چلیں, وہ دیکھیں گے فائنل میں کیا رزلٹ چل رہا ہے پھر اس کے مطابق امپرووائز کریں. تو سوچے آبویسلی اگر ان کی ایک اسٹریٹجی نہیں چل رہی تو ان کو پلان بیچ میں اگر چینج کرنا پڑے, پلان اے سے پلان بی پہ جانا پڑے, اب اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ کہ اچھی ٹیمیں, اچھے کیپٹنز, اچھے بیٹر, اچھے بالر ہمیشہ ایک پلان سے آپ نہیں اندر آ سکتے. اگر آپ کو ٹاپ کا پلیئر بننا ہے آپ کو کنڈیشن سے اڈاپٹیشن بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لائٹ کم ہو, یو نیور نو, ہو جاتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جی اب ایک آدھی لائٹ کم ہے تو بس بعض اوقات آپ کو 1-2-3 جو پلاننگ آپ کو لے کے چلنی ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈیو آ جائے, ہو سکتا ہے آپ ٹاس ہار جاؤ. اب آپ سارے میچوں میں ٹاس جیتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ اپنے مطابق ایک فیصلہ کریں اور سڈنلی فائنل میں آپ ٹاس ہار جاتے ہو اور اس کے بعد کچھ ایسا آپ کو کرنا پڑ جائے جو کہ آپ کے اگینسٹ ہو, جس پہ آپ ابھی تک اس فائنل میں آپ نے نہیں کیا ہو, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اڈاپٹیشن بہت ضروری ہے کیونکہ بگ فائنل ہے لیکن سیم ٹائم پہ آپ نے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ٹرائی بھی نہیں کرنا, اوور تھنکنگ بھی نہیں کرنی. آپ کی جو ایک اسٹریٹجی, اگر آپ ٹاس جیتے اور آپ ابھی تک بیٹنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ بیٹنگ کریں, جا کے اپنا جو آپ کا سٹائل ہے, جو بیٹر کا سٹائل ہے, وہ اسی طرح وہ کھیلیں. رنز آپ آن دی بورڈ ہوتے ہیں چاہے جتنے بھی رنز ہو, پھر دوسری ٹیم نے آ کے اگر آپ کے رنز زیادہ بھی نہیں ہو لیکن پھر بھی اس کو چیز ان کو کرنا ہے ہر حال میں. تو میرے خیال سے آپ جائیں, میپل واریئرز کو بڑا سمپل کر دینا چاہیے کہ ایک سب سے پہلے تو ٹاس پہ نہ جائیں کہ ٹاس پہ کیا ہونا ہے, ڈیو آنی ہے نہیں ہونی, کیا لائٹ ہے نہیں ہے, کیا سچویشن ہے, ٹھنڈ ہے کہ نہیں, یو نیور نو کہ آن دی ڈے ٹھنڈ بھی ہو وہاں پہ. تو میرے خیال سے آپ جائیں اپنی اسٹریٹجی کے مطابق کھیلیں اور انجوائے کریں اور اینڈ رزلٹ تبھی اچھا ہو سکتا ہے جب آپ اپنی اسٹریٹجی اور اپنی پلاننگ کے حساب سے. بالکل, اینڈ لائک دے سے ہیپی پرفارمر از دا بیسٹ پرفارمر. اچھا عبدالرزاق, اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی بولنگ کی طرف چلتے ہیں. بیٹنگ کی تو ہم نے کافی زیادہ بات کر لی ہے, تو اگر ہم دیکھیں تو میپل ہیرے کی جو بولنگ ہے اس کی زیادہ ڈیپتھ تو نہیں ہے لیکن اس کی جو اکنامیکل ریٹ ہے وہ کافی بہت ہی اچھا ہے بلکہ میں کہوں گی. تو اور انہوں نے کافی وکٹس بھی لی ہیں, the number of wickets that they've taken has been quite a lot. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آف کورس آپ خود بھی ایک بہت بڑے اسٹار بولر رہ چکے ہیں, امیزنگ آل راؤنڈر رہ چکے ہیں, تو آپ ان کی بولنگ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
देखिए मैं पहले भी हमने कहा कि मैपल हीरे का जो इकॉनमी है 2 बॉलरों की बड़ी अच्छी है और तलहा सलीम जो है ये हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो इनका बॉलिंग का तो कॉन्फिडेंस है ही, पर बैटिंग इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हमने पिछली बार भी कहा था कि ये मैपल हीरे की टीम बॉलिंग भी इतनी अच्छी है इसकी और बैटिंग भी उतनी अच्छी है, इसलिए फाइनल में क्वालिफाई की है। और इनका जो प्लस पॉइंट मैं समझता हूँ सिर्फ बॉलिंग है, और एक अच्छी बात और है कि ये 4 मैचों में से 3 बार टॉस जीता है इन्होंने, तो ये भी इनका प्लस पॉइंट है कि ये पहले बैटिंग करती है और 200 स्कोर कर देती है। पर ये फाइनल है, फाइनल में हमेशा स्कोर थोड़ा कम होता है, कोई प्रेशर होता है, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हुआ होता है कि फाइनल आप खेल रहे हैं। फाइनल है बिल्कुल। तो मैं समझती फर्स्ट टाइम ये मैपल हीरे शायद फाइनल में आई है, तो ये भी प्रेशर, एडेड प्रेशर तो ये भी एक दोनों टीमें के लिए बड़ा अच्छा है कि हम पिछले सालों से देखते आ रहे हैं कि एक ही टीम फाइनल में क्वालिफाई करते जा रही थी, इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट मेरा ख्याल है कि जो परफॉर्मेंस रही है हीरे की वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। हमने बैटिंग भी देखी, इकॉनमी भी देख रहे हैं। मेरा ख्याल है इनकी जो इकॉनमी बॉलिंग पे अभी रज़ाक ने बात की, वो फ़र्क ही इस वजह से पड़ा है कि टॉस जीत के बैटिंग की है इन्होंने। जब टॉस जीत के बैटिंग की तो बड़ा स्कोर लगा दिया, उस प्रेशर में जो ओपोनेंट थे उनकी विकेटें गिरती गई, यू नो, तेज खेलने के चक्कर में। और यही वजह है कि शायद सिर्फ एक ही बॉलर है इसमें, मैंने देखा है मौज़म, जिसका ओवर 10 स्ट्राइक रेट है, अदरवाइज सारे बिलो 10 है। तो ये एक ओवरऑल मैं समझता हूँ बहुत बैलेंस देखा जाए तो अगर आप मौज़म की बात सुने, 1 ओवर ही करवाया है और 1 ओवर में उसने 2 विकेटें ले ली और 12 स्कोर। अगर देखा जाए तो ये भी बड़ा अच्छा हो जाता है। हो सकता है सिचुएशन जैसे आपने कहा डेफिनेटली कि जब आप एक अच्छा टोटल सेट कर देते हैं तो बॉलिंग आसान हो जाती है, तो यही वजह है जिसकी वजह से ये मैपल हीरे जो है ना फाइनल में आई। ये रज़ाक, ये फाइनल में ये प्रेशर वाला मैच है, सारी चीज़ें, तो किस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर होता है कि जी बॉलर्स पे, क्योंकि जिस तरह यूनस है, मैं हूँ या मोइन, हम तो बैटिंग करते हैं, बॉलिंग तो नहीं करते, लेकिन आप दोनों चीज़ें करते हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर आता है? इंजी भाई आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छा तो नहीं लगता सवाल है वैसे, पर सबसे ज़्यादा प्रेशर कप्तान पे होता है। आप एग्री करते हैं इस बात में? नहीं, कप्तान पे तो सारे टाइम प्रेशर होता है, मैच ना भी हो रहा तो प्रेशर होता है। नहीं भाई, जरा थोड़ा सा ना जरा अजीब सा लगता है कि इंजी भाई माशाल्लाह इतनी साल पाकिस्तान से कप्तानी की, इतने बड़े प्लेयर और वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो वो जो सवाल करते हैं ना तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अभी भी फील्ड साइड कर रहे हैं कि रज़ी इधर आ जा। क्योंकि ये मोइन भी और ये यूनस भी दोनों पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं। जो पाकिस्तान का कप्तान होता है ना, उसको ग्राउंड में कम प्रेशर होता है, ग्राउंड से बाहर ज्यादा प्रेशर होता है। तो हमें याद है जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई हुई थी तो इंजी भाई के हम कमरे में जाके बैठते थे, थोड़ा सा प्रेशर हम पे भी होता था, इन पे भी होता था। तो इंजी भाई हमेशा कहते थे कि यार कि मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है। मैंने कहा इंजी भाई खैर है, क्यों? कहते यार नमाज पढ़नी पड़ती है, दुआएं करनी पड़ती है, इंडिया के साथ मैच है हमारा। वाओ, अच्छा चलिए अब मैं इमरान नज़ीर से पूछती हूँ कि अब देखें सारी दुनिया जानती है कि आपकी जो बैटिंग स्टाइल है बहुत अग्रेसिव है, हमने अभी उसके बारे में बात भी की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप यानी कि आपके कमेंट्स क्या हैं फाइनल पे दोनों टीम्स के बारे में, उनकी बैटिंग के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने आपसे नहीं पूछा, तो आप हमें देखिए ओवरऑल जो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि उसमें जिस तरह थ्रू आउट मैपल हीरे ने परफॉर्म किया, फिर सेमीफाइनल में भी हम यही बात कर रहे थे कि इनका अगर बैटिंग की एवरेज देखी जाए या बैटिंग प्लेयर्स वाइज बात की जाए तो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और उन्होंने थ्रू आउट जिस तरह टूर्नामेंट खेला, जिस तरह रज़ी भाई बात कर रहे थे कि लास्ट कोई 5, 6, 7 साल से एक ही टीम क्वालिफाई कर रही थी, तो ये टूर्नामेंट इस दफ़ा काफ़ी डिफरेंट हुआ है। और बहुत मैपल हीरे की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसी टीम है को कोई भी जानते नहीं था कि ये क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए। एक्साइटिंग है आप, क्योंकि एक नई टीम आई है। और थ्रू आउट के अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो जिस तरह इन्होंने थ्रू आउट परफॉर्मेंस दी और फाइनल में जगह बनाई, तो मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए। और आउटस्टैंडिंग, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रह चुकी है मोइन खान। देखिए टीम जब फाइनल में क्वालिफाई करती है तो उसमें डेफिनेटली तीनों शोबों में आप अच्छा खेल के ही आते हैं। और बैटिंग अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर बॉलिंग को भी बैकअप करना चाहिए। इवन कि आप बैटिंग में 150 रन कर लेते हैं तो आपकी बॉलिंग आपका साथ नहीं दे रही, बॉलिंग अच्छी नहीं है तो फिर वो इतना बड़ा टोटल का फायदा नहीं है। नहीं, डेफिनेटली। अच्छा, अब वापस आते हैं अब्दुल रज़ाक की तरफ से। बैटिंग और बॉलिंग दोनों की हमने बात कर ली है, लेकिन फील्डिंग की अब हम बात करने जाते हैं। अब हमें पता है कि जो पाकिस्तान की हमारी जो नेशनल टीम भी है, उनका फील्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट नहीं है, उधर भी वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे बॉलर से
کہ یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بولرز ہیلپ لیس یا انڈر پرفارم کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیلڈنگ میں ان کو سپورٹ مل رہی ہے بولرز کی طرف سے؟ دیکھیں مہک ڈراپ کیچز ہو رہے ہیں کیا, اور کہتے ہیں نا کہ ڈراپ کیچز سے آپ موین بھائی نے اشارہ کر دیا, رضی بھائی خود بڑے کیچ ہوتے ہیں. کیچز بڑے میچز میں ڈراپ ہوتے تو آف کورس فائنل خراب ہو مجھ جاتا سے ہے. سوال کر رہی ہے, میں اسی تو آپ کی طرف کر رہا ہوں. میں نے فائنل میں دیکھا نا بہت سے کیچز چھوٹے ہیں مجھ سے بھی, آپ سے آپ بھی. وکٹ کیپر ہیں نا, آپ ایسے وہ لگے رہتے سوئے ہوئے ایسے وہ وکٹ کیپر ہے نا, وہ جا رہا تھا فرسٹ سلپ کی طرف تو اس نے ڈائیو ماری ہے نا. مہک یہ دیکھیں یہ جو فائنل ہے اور ٹیپ بال کا 10 اوور کا میچ ہے, اس میں فیلڈنگ کا کوئی رول ہوتا ہی نہیں, لگتی چھکے ہیں. اور اوور آل دیکھا جائے تو فیلڈنگ کا رول تو ہے نا, اگر کیچ آئے گا تو فیلڈنگ کا رول تو ہے تو صحیح کہ بال اٹھا کے تو لانی ہے اس نے. آل راؤنڈر میں نے جو سب سے اچھا فیلڈر ہے ہم میں سب سے کوئی وہ عمران نذیر سے یونس خان سے پوچھے فیلڈنگ. یہ یونس بڑا زبردست فیلڈر تھا. چلو اچھا غلطی یونس کی فیلڈنگ کی کوالٹی کے پریشر میں بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیپ بال یہ جب بیٹسمین چھکے مار رہا ہوتا ہے نا تو فیلڈر بڑے ریلیکس ہوتے ہیں, کوئی بال تو آنا نہیں آپ کی طرف. میرا یہ کہنے کا مقصد چوکا بچانے کی کیونکہ جو چوکا مارتا ہے نا وہ پلیئر نہیں ہے, 10 اوورز میں جو چھکے مارنے والا پلیئر ہوتا ہے ٹیپ بال میں. ہمیں تو اس نے ویسے ہی فارغ کر دیا بیچ میں سے, ہمیں تو اس نے نکال ہی دیا کرکٹ کے بیچ میں فارغ. چوکے والے ہوتے ٹیپ بال کی بات ہو رہی ہے نا, ٹیپ بال کی بات ہو رہی ہے. چلیے اب چلیے پھر آپ سے پوچھتے ہیں, آپ عمران نذیر اچھا جواب دیں گے. چلیے عمران نذیر آپ پہلے بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. دیکھیں کرکٹ میں فیلڈنگ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ اس میں اگر اسٹرانگ نہیں ہے تو میں آئی تھنک میرے میں پھر آپ بیٹنگ بولنگ میں بھی اتنا زیادہ کوئی اتنا فائدہ نہیں. لیکن فیلڈنگ میں دیکھیں جس طرح رضی بھائی بات کر رہے ہیں, دیکھیں 10 اوورز گیم ہے, اس میں فیلڈنگ بہت کروشل ہے. اگر آپ ایک اچھا کیچ پکڑتے ہیں, ایک اچھا 4 اور باؤنڈری ڈوبتے ہیں, کوئک چینج میچ سچویشن چینج ہو جاتی ہے. باقی دیکھیں نا رضی بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ جی 4 رنز کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کرکٹ میں 4 رنز تو ہے نا. دیکھیں اگر آپ 4 رنز باؤنڈری ماریں گے دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا, میں اس پوائنٹ سے سوچ رہا ہوں ٹیپ بال میں ہر بال پہ 6 رنز نہیں آئیں گے. نہیں, اگر میں بیٹسمین ہوں, دیکھیں مجھے اگر بال مل رہا ہے چھکے والا تو میں اس کو چوکا مارتا ہوں تو 2 رنز تو میں نے اپنی ٹیم کو نقصان پہنچا دیا. بات یہ نہیں ہے رضی بھائی, بات یہ ہے کہ آپ نے 4 رنز کی بات کی نا. 10 اووروں میں آپ کی انٹینٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے مارنا ہی چھکا ہے. چھکا مارنا جائے چوکا لگ جائے تو گڈ انف. 360 رن تو بنتے ہیں. نہیں, اصل میں رزاق جو بات کر رہا ہے نا, وہ جس طرح کا وہ بیٹسمین تھا نا, جو اللہ نے ایبلٹی اس کو دی تھی, وہ اپنے حساب سے بات کر. ہم ذرا چوکے کی بھی بات کریں, سنگل دکے کی ہماری ایبلٹی اتنی تھی کہ جی ہم اس حساب سے کھیلیں. لیکن یہ صحیح بات ہے کہ جی اس میں فیلڈنگ کا وہ تو چانس ہمیشہ رہتا ہی ہے کہ کوئی اچھا رن آؤٹ ہو جائے یا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کیچ ہو جائے. لیکن اس میں یہ کہ جس طرح 50 اوور میں یا ٹیسٹ میچ میں فیلڈنگ کا رول ہوتا ہے, اس طرح 10 اوور کے میچ میں اس طرح فیلڈنگ کا رول نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے جو ان سے کپتان ہیں دونوں طرف بیٹھے ہیں, یہ کھیل بھی رہے, یہ بھی بتائیں گے کہ جی اچھا کیچ اور اچھا رن آؤٹ یا کوئی اچھی فیلڈنگ, یہ تو سارے ٹائم چانس رہتا ہی ہے. یہ دونوں تو ابھی سے پریشر میں نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں تو موہن بھائی وہ پریشر میں نہیں ہے, وہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ہم لوگ فائنل میں پہنچ گئے ہیں. نہیں لیکن آپ اچھا جس طرح آپ نے کہا ہے, تو پھر اگر ایک بندہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بار بار چھکے مارے, پھر تو آپ کہیں گے کہ ان کو بہت بڑا رسک ٹیکر ہونا چاہیے بال کرکٹ میں. چھکے میرا وہ انٹینٹ نہیں ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہونی چاہیے, کوئی رسک ٹیکر. لیکن تو اب دیکھنا یہاں پہ 6 چھکے بھی پڑے ہیں نا, یووراج نے مارے ہیں نا اس کو, تو اب وہ بھی کرکٹ اگر وہ چاہتا تو وہ ہو سکتا 4 بھی مار سکتا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی ایبلٹی اتنی ہونی چاہیے, آپ کا میرٹ پہ کھیلے ہمیشہ. اگر بولر آپ کو دے رہا ہے چھکے والا بال تو وائی ناٹ, ڈیفینیٹلی چانس لے اور مارے ڈیفینیٹلی. اچھا موئن خان, اب دیکھیں میں سپرسٹیشس تو اتنی نہیں ہوں, لیکن ٹاس, کیونکہ آپ آبویسلی ایک کوچ رہ چکے ہیں, کیپٹن رہ چکے ہیں, تو آپ بتائیں کہ ٹاس کتنا میٹر کرتا ہے ٹیم کے لیے؟ ٹاس میٹر میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل دونوں ٹیموں کی پرفارمنسز ہیں اس میں ہیرے کے لیے میٹر زیادہ کرتا ہے, بیکاز کہ جس طرح کھل کے ان کے بیٹسمین کھیلتے ہیں وہ زیادہ تر کیونکہ ٹاس جیتے ہیں, پہلی اننگ میں آپ کے پاس ایک فری ہینڈ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے بورڈ پہ میکسیمم ٹارگیٹ آپ نے پوسٹ کرنا ہے, تو اس میں وہ بڑا کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ جاتے ہیں اور کھل کے کھیلتے ہیں. جیسے ابھی رزاق بات کر رہے تھے کہ یعنی ہر بال پہ چھکے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے اگر ہم ان کے سکورز دیکھیں, جہاں 212 رن کیے ہیں, 197 رن کیے, تو 10 اوور میں اتنے بڑے رنز کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ اسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں موسٹلی جب آپ کی پہلے بیٹنگ آئی ہو, آپ ٹاس جیتے ہو, تو ٹاس جیتنا بالکل لازمی ہوگا. ٹاس بہت امپورٹنٹ ہوگا ہیرے کے لیے, اور ٹاس جیتتا ہے
تو میرا تو مشورہ یہی ہوگا جو اسٹرینتھ ہے آپ کی بیٹنگ پہلے بیٹنگ کریں. تو بالکل. آپ کو لگتا ہے اگر میپل وارریئرز ٹاس جیت گیا تو انہیں کیا پہلے کرنا چاہیے, بیٹنگ کی بولنگ؟ بالکل میرا خیال ہے کہ ان کو چانس لینا چاہیے, کیونکہ ابھی تک چیس کرتے ہوئے میرا نہیں خیال ہے کہ ہیرے کو موقع ملا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں گی تو بالکل ان کو چاہیے کہ ان کو سیکنڈ بیٹنگ پہ دے, اگر ٹاس جیتے تو خود بیٹنگ کرے, خود بیٹنگ پہلے. اور یہ 10 اوور کے میچ میں جہاں اتنے پھینٹا پڑ رہا ہے, کیپر کا کیا رول ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کیپر کو باپ نکال کے کہیں فیلڈنگ پہ کھڑا کر دیا جائے. میرا خیال ہے کہ اس کو سامنے لے لینا چاہیے, سامنے لے لینا چاہیے. رضی بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ کیپر کا رول ہے نا, کیپر جیسے ٹاس جو کپتان ہوتا ہے کیپر کا بھی ویسے ہی رول ہے. ہاں, بالیں جو بیٹ ہوتی ہیں وہ اس نے پکڑنی ہے, ورنہ چوکا ہو جائے گا. کسی اور نے تو نہیں پکڑنی, ڈیفینیٹلی کیپر نہیں پکڑنی ہے. اچھا, اب میں جو ہمارے گروز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہمارے 2 کپتانز ہیں وہ ان کو کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں فائنلی, کہ فائنل کے بارے میں انہیں کیا, وہ پرسنلی آپ سارے کیا مشورہ دیں گے کہ انہیں کیسے جانا چاہیے اس فائنل میں؟ آپ چلیں انضمام الحق, آپ پہلے شروع کریں کہ آپ انہیں کیا, اور آپ کو بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ کون سی پلیئرز اس ٹیم سے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان دونوں ٹیمز میں سے کون سے پلیئرز ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے ان دونوں ٹیمز کے لیے اور ان دونوں کیپٹنز کے لیے, سب سے بڑا رول پلے کریں گے؟ دیکھیں جو پیچھے پرفارمنس ہوگی نا, تو اب فائنل آ گیا کہ جی کسی کی اچھی پرفارمنس ہے, کسی دونوں ٹیمیں اچھی پرفارمنس دے کے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فائنل میں کپتانوں کی باڈی لینگویج ہے نا ڈپینڈ کرے گی کہ جی آپ کس طرح اس کو لیڈ کرتے ہیں, اور نروز کون اپنے کنٹرول کرتا ہے کہ جی فائنل میں ڈلیور کرنے کے لیے نا, کہ جی کسی نے سیمی فائنل میں کیا یا راؤنڈ میچ میں کیا, وہ اب ختم ہو گیا ہے. کیونکہ جی فائنل کی جو ان سی اپروچ ہے نا, جس طرح یونس بھی کہہ رہا تھا کہ جی بڑا میچ ہے, مارجن اس میں تھوڑا ہوتا ہے. جو اپنے آپ پہ جتنا بلیو کرے گا نا ایز اے پلیئر بھی اور ایز اے ٹیم بھی, تو میرے خیال میں وہ بہتر پرفارمنس دے سکے گا. یہ کی ہے. حالانکہ دونوں ٹیموں کے پاس اچھے پلیئرز ہیں, دونوں ٹیموں نے اگر فائنل میں آئی ہیں تو بہتر پرفارمنس دے کے ہی آئی ہیں نا. تو اب ڈپینڈ فائنل میں یہ کرتا ہے کہ جی آپ اپنے اوپر کتنا بلیو کرتے ہیں ایز اے پلیئر بھی اور ایز اے ٹیم بھی, اور جو ٹیم کی باڈی لینگویج ہے وہ بہت فرق ڈالے گی دوسری ٹیم پہ. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے میں سپورٹ چونکہ ہیرے کو کر رہا ہوں, تو ہیرے کے لیے میرا مشورہ یہی ہوگا اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلیں. آلدو کہ آپ کے ہاتھ میں ٹاس نہیں ہے, اگر ٹاس ہار بھی جاتے ہیں اور آپ کی بیٹنگ پہلے نہیں آتی, بٹ وہ جو اسپرٹ ہے ٹیم کی, جو ٹیم جس طرح آئی ہے پہلی دفعہ کوالیفائی کیا ہے فائنل کے لیے, اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلیں. کلیئرٹی آف مائنڈ, بالکل جو بھی بالنگ ہو یا بیٹنگ ہو, جو آپ کی ایگزیکیوشن ہے اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں نے یارکر مارنا ہے تو یارکر لگے گا, اور میں نے باؤنسر مارنا ہے تو اچھا باؤنسر گرے گا, ان پلیبل ہوگا. اور اسی طرح بیٹسمین کی بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ میں شاٹ مارنے جاؤں گا تو شاٹ میں نے مارنا ہے اور وہ چھکا ہی جائے گا. تو جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی تو اچھا گیم پلے نہیں کر سکتے. اور جہاں ڈبل مائنڈ ہوں گے وہ ٹیمیں ہار جاتی ہیں, وہ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو میرا مشورہ یہی ہے اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلیں اور جس طرح ٹورنامنٹ انجوائے کرتے ہوئے آئیں اسی اسپرٹ کے ساتھ جائیں. انٹینشن اینڈ کلیئرٹی میپل ہیرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا یونس خان, آپ بتائیں کہ آپ کو دونوں ٹیمز میں سے کیا لگتا ہے کہ کون سے پلیئرز ان کے لیے سب سے اسٹرانگسٹ ان کے پلیئرز تھے, اور ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میپل واریئرس کے اور میپل ہیرے کے دونوں کیپٹن یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بیسٹ آف لک. تھینک یو سر. اپنی ٹیم کے لیے اچھا کھیلیں. آئی ہوپ کہ آپ ٹرافی اپنے شہروں میں لے کے جائیں تو کیا ہی بات ہے. اس کے بعد میری آپ کو دونوں کو یہی سجیشن ہے کہ جو بھی آپ کے بیسٹ بیٹر ہیں, بیسٹ بالر ہیں, ان کو آپ اکارڈنگلی یوز کریں. جہاں پہ پریشر آتا ہے ان بیٹرز کو آپ اپلائی کروائیں کہ جائیں اور مشکل سے نکال کے لائیں. اور اسی طرح بالرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس میں. جہاں پہ آپ کو وکٹس چاہیے, آپ کو وکٹس لینی ہے. بالکل میرے خیال سے آپ دونوں کو یہ سجیشن ہے کہ اپنے بیسٹ جو بیٹر ہیں, بیسٹ اپنے بالرز ہیں, ان کو اکارڈنگلی آپ ان کو یوز کریں اور جائیں اپنا انجوائے کریں. اور جب بگ فائنلز آتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے پاس بہت زیادہ اسٹریٹجی ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, ہم ایسے کھیلیں گے, ہم ویسے کھیلیں گے. نہیں, لیکن یہ تو ہے اپنے, یہ تو ایک پارٹ ہے. لیکن آن دی نائٹ, آن دی ڈے آپ کو وہاں جا کے ان کو کمپائل کرنا ہے. اور کمپائل تب ہو سکتا ہے جب آپ ریلیکس بالکل. ٹھیک ہے, آپ کے دماغ میں تو چل رہا ہے سارا, لیکن باڈی لینگویج آپ نے بہت سمپل رکھنی ہے, کول رہنا ہے اور جا کے انجوائے کریں اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں. خدا نخواستہ اگر کہیں ایسا مشکل میں بھی پڑتے ہیں تو موٹیویٹ کریں اور فوراً آپ کو ایک ریمائنڈر دیں کہ بھائی یہ ہماری پلاننگ تھی, اب واپس آ جائیں, چاہے آپ جیت رہے ہو چاہے آپ مشکل میں. پازیٹیو باڈی لینگویج اور بیسکلی اوور تھنک نہیں کرنا. یہ جو یونس نے بات کی نا, یہ نفس کنٹرول کرنا نا, اسی کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل کلیئر کر دو. جس طرح
ہم نے پلان کیا کہ جی ہمارے اوپنر اس طرح کھیل لیں گے اور وہ اوپنر دونوں جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر ٹیم اکثر پینک کر جاتی ہے کہ جی وہ اپنا پلان چھوڑ دیتی ہے. تو جس ٹائم آپ اس ٹائم بھی اپنے پلان پہ رہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ کا نفس کنٹرول ہے, یا آپ بالنگ کر رہے تھے کہ جی پہلے 2 اووروں میں آپ کو پھینٹا پڑ گیا تو پتہ چل دیکھتے ہیں کہ جی ساری ٹیم ہی الٹی سیدھی ہو جاتی ہے. تو اس ٹائم جس ٹائم آپ کنٹرول کرتے ہیں اپنے اسی پلان کے حساب سے کھیلتے ہیں, اس کو نفس کو کنٹرول کرنا کہتے ہیں. کہ جی یہ ہے کہ اپنے پلان پہ ہی ہیں, اگر تھوڑا سا پلان ادھر ادھر بھی ہو گیا تو آپ ادھر ہی ہیں, اپنی جگہ پہ ہیں. ڈیفینیٹلی. اچھا, اور عبدالرزاق آپ بتائیں کہ آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اوبیسلی آپ I'm sure آپ ان سب کی جو انہوں نے مشورے دیے ان کے ساتھ اگری کرتے ہیں, لیکن آپ کیا ایڈیشنل ان کو مشورہ دینا چاہیں گے؟ مہک دیکھیں, دونوں کپتانوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ یہ جو فائنل ہوتا ہے نا, یہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, خوشی کا دن ہوتا ہے, اور جو آپ نے محنت کی ہوئی تھی اس کا پھل لینے کا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ اس اپروچ سے جائیں گے تو یہ فائنل آپ کو فائنل نہیں لگے گا. آپ اس دن خوش رہیں گے اور محنت کریں گے اور یہ سوچنا کہ میں نے اسی طرح پرفارم کرنا جس طرح میں پچھلے میچوں میں کرتا آ رہا ہوں, تو آپ کی باڈی لینگویج بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو یہ فائنل کی کی ہوتی ہے کہ اس دن آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے, اپنے اندر جو فیلنگ کو ڈیولپ ایسا کرنا ہے کہ آپ خوش ہیں اس دن. تو یہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے کسی ٹیم کے لیے. اگر اس نے فائنل جیتنا ہے تو یہ آپ کو فیلنگ لے کے آنی پڑتی ہے, اچھی فیلنگ کے ساتھ. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, عمران نذیر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ وش یو آل دی بیسٹ. اور آئی تھنک میرے خیال میں بیفور فائنل ہسٹری ہوتی ہے, آپ نے بڑی اچیومنٹ حاصل کی اور پرفارمنس دی کہ فائنل کوالیفائی کی ہے. تو فائنل میں آئی تھنک میرے خیال میں جس طرح سب نے بات کی ہے, پریشر گیم ہے, باقی اوور آل سیم ہے. آپ نے پیچھے جتنی اچھی کرکٹ کھیل کے فائنل کے لیے آئے ہیں, آئی تھنک فائنل میں ایک پریشر ہی ہوتا ہے, وہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آئی تھنک میرے خیال میں جس طرح انزی بھائی کہہ رہے ہیں نروس پہ اور پریشر, آئی تھنک میرے خیال میں نام بڑا ہوتا ہے. فائنل کرکٹ سیم ہی ہوتی ہے, لیکن فائنل کا جہاں نام آتا ہے وہاں پریشر ہوتا ہے, اور پریشر کو آپ نے کول ڈاؤن رہے اور جو آپ نے سوچا ہے, ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ فائنل میں اچھا پرفارم کروں, اپنا نام بناؤں. آئی تھنک میرے خیال میں یہ ان کے مائنڈ میں, یا ان کے کپتان کے یا ان کے پلیئرز میں سب میں مائنڈ میں یہ ہوگا کہ آج میں اپنا بڑا نام بناؤں. تو آئی تھنک میرے خیال میں اچھا پرفارم ہوتا ہے, بیکاز ہم نے جس طرح فائنل کھیلے ہوئے ہیں اور فائنل میں پریشر بس ہے, اور گو اینڈ کل, مرو یا مارو, فائنل میں ہوتے یہی ہے. اچھا مہک, اچھی بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے انزی بھائی ہیں, یونس بھائی ہیں, موئن بھائی ہیں, اور میں بھی, ہم نے چاروں نے فائنل کھیلے ہوئے, ورلڈ کپ کے فائنل کھیلے ہوئے. لیکن دیکھیں یہ ٹیم سپورٹ ہے, اب ان کی غلطی تو نہیں ہے کہ پاکستان نے اس کے بعد پرفارم ہی نہیں کیا. نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ ایک ہوتا ہے نا کہ لک, وہ تو لکھا گیا نا ہماری پریشر کی بات ہو رہی ہے, اس وجہ سے کہ ہم نے کھیلے ہوئے ہیں فائنل. شکر اللہ کا. پھر آپ لوگوں کو تو اس پریشر کا پتہ ہی ہوگا. ورلڈ کپ کے فائنل, یہ اس لیے تو میں نے کہا میں فائنل کھیلے ہوئے, بیکاز فائنل میں میرے خیال میں اگر دیکھا جائے اوور آل پاکستان میں جتنے بھی ٹورنامنٹس ہو گئے ہیں, جو ہماری T20 ہوتی رہی ہے, تو سب سے زیادہ فائنل کھیلنے والے ہم ہی لوگ ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فائنل میں پریشر مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ دیکھا, انزی بھائی نے 92 کا فائنل کھیلا, موئن بھائی نے کھیلا, سب سے بڑی بات یہ ہے. بالکل ڈیفینیٹلی, تو وہ تو نہیں بندہ بھولنا چاہیے کتنا پریشر تھا. یہ T20 کا چیمپئن کپتان بیٹھا ہے جی. 92 کا آپ نے دونوں نے کھیلا, پھر 99 کا ہم نے کھیلا, پھر 2009 کا ہم نے کھیلا, اس طرح 2009 جیتے آپ لوگ ماشاءاللہ. اچھا, اب جو دونوں کپتان ہیں, آپ لوگوں نے ان کی بہت ہی اچھی سجیشنز, مشورے سن لیے. ہم نے باڈی لینگویج کی بات کی, نروس کنٹرول کرنے کی بھی بات کی, اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ سیٹ کی بات کی, اور بہت ہی آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بہت ہی زیادہ سجیشنز ڈائجسٹ کر لیے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو فائنل میں کیسا سوچنا چاہیے. اور عبدالرزاق نے بہت اچھی بات کی کہ یو ہیو ٹو فیل گڈ, کہ آپ اچھا فیل کریں گے تو آپ اچھا پرفارم بھی کریں گے. تو اب میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ ون بائی ون کہ آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے اس فائنل کے اندر جانے سے پہلے. آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے, آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, تو آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے آن دس اینڈنگ نوٹ؟ سب سے پہلے آپ سے شروع. سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میپل وارئرز کا جو تعلق ہے وہ اوکاڑا, رینالا خورد اور ساہیوال سے ہے. اور یہ دوسری سیکنڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں فائنل میں پہنچایا اور سیکنڈ ٹائم لیجنڈس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جیسے سب بتا رہے تھے کہ ہائیسٹ اسکور کیا ہے ہیرے نے 212,
لیکن ان 10 سیزن کا سب سے ہائیسٹ اسکور میپل وارریئرز نے کیا اپنے پہلے میچ میں. ہم نے 225 بنایا ہوا ہے, اس لیے ہمارا جی جی بالکل, اور اس لیے ہمارا مورال کافی بلند ہے. اور میرے پاس الحمدللہ ایسے پلیئرز ہیں ٹیم میں جو کہ ون مین شو ہو سکتے ہیں, جیسے کہ عبدالرزاق کی اننگ ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو ہم نے دیکھی تھی. جسٹ لائک دیٹ میرے پاس فہد میاں چنو ایک بہت بڑا نام ہے ٹیپ. آپ کے پاس ہے؟ نہیں میں کہا رزاق صاحب اسی طرح کا ایک بیٹسمین خواہش ہے کہ رزاق آپ کی ٹیم میں ہو. جی جی کیا ایسا آپ کو دماغ میں رکھیں گے جب آپ فائنل کھیل رہے ہو, دوسری طرف میں آؤں, بیٹنگ چل رہی آئی سی ایل کا فائنل ہو, فائنل کی بات ہو رہی تھی, رزاق بھائی کو تو فائنل بڑے اچھے یاد ہوں گے. لے لیں سجیشن دوسرے کپتان سے. چلیں آپ سجیشن جیسا کہ میپل ہیرے کا تعلق ملتان سے ہے, ملتان الحمدللہ اولیاء کا شہر ہے, اور یہاں اس شہر میں ہیرے ہی پیدا ہوئے ہیں اب تک الحمدللہ. اب یہ فائنل ہونے جا رہا ہے, میں میپل گرے کے ڈیلرز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے ٹرافی کو ملتان کے لیے لے کے آؤں, اپنے اولیاء کے شہر میں اس کو سجاؤں. اور جیسا کہ انضمام بھائی نے کہا کہ ہمیں اپنی ایکسٹراز کے اوپر قابو رکھنا چاہیے, کنٹرول کریں تاکہ ایکسٹرا ہم کم کریں اور زیادہ سکور نہ بننے دیں ایکسٹرا کی وجہ سے. اور اسی لحاظ سے جیسے کہ میرے پاس اچھے بیٹسمین بھی ہیں, جن میں نبیل ہے اور کیا نام ہے اس کا, رو ماجد ہیں, جو بڑے اچھا کھیلتے ہیں. جس طرح کہ نبیل نے لاسٹ میچ میں بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی کہ اس نے 13 بالوں پہ 13 کے 13 چھکے ہی لگائے تھے, کوئی ڈاٹ بال نہیں کیا اس نے, کوئی دوسری باؤنڈری نہیں لگائی. اسی طرح انشاءاللہ فائنل میں بھی وہ اچھا کھیلے گا, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. یہ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ملتان والے ہیرے ہی پیدا کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا, اس سال ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ڈفرنٹ میچ اپ آ چکا ہے فائنل میں, وہ ہے گرے سیمنٹ اور وائٹ سیمنٹ ایک دوسرے کے خلاف جائیں گے اور کھیلیں گے. یوزلی جو پچھلے سیزنز تھے اور پچھلے فائنلز تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ وائٹ سیمنٹ نے ڈومینیٹ کیا تھا, لیکن اس بار گرے سیمنٹ اور وائٹ سیمنٹ کا فائنل آ گیا ہے. تو آج پوچھتے ہیں دونوں ٹیمز کے کیپٹن سے کہ ان کو کیا لگ رہا ہے. جیسا کہ میپل ہیرے کا تعلق ملتان سے اور میں گرے سیمنٹ کے ڈیلرز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو الحمدللہ مورال ہائی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹرافی اپنے نام کریں گے, کیونکہ جو چمکتے ہیں وہی دمکتے ہیں. ویری نائس. اچھا آپ بتائیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ گرے اور وائٹ سیمنٹس کے ڈیلر بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے یہ فرسٹ ٹائم جو ہے میپل وائٹ فائنل میں پہنچی ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے میرے ڈیلرز کے لیے, اور ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. تو انشاءاللہ فائنل ایک اچھا میچ ہوگا. ایکسائٹمنٹ آپ لوگ ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے. اچھا, آپ لوگ اپنی رائے دے دیں, آخری رائے دے دیں. میرا خیال ہے وائٹ کو وائٹ واش کی طرف جانا چاہیے, اور ان کے جو گرے ایریاز ہیں گرے کو ان پہ نظر رکھنی چاہیے. نہیں, یہ دونوں ٹیمیں ٹکرائیں گی, دیکھیں گے کہ جی اب کون سا ہے کہ جی گرے سیمنٹ والے مضبوط ہیں یا وائٹ سیمنٹ والے مضبوط ہیں. پچھلے سالوں کی طرح جو ان سے گرے والے تو جیتتے آ رہے ہیں, تو وائٹ والوں کے پاس اپرچونٹی ہے کہ جی یہ نیچے سے اوپر آئے ہیں, اور جو ٹیم نیچے سے اوپر آ رہی ہوں وہ ذرا ڈینجرس ٹیم ہوتی ہے. یہ دونوں مل کے کون سا نیا کلر آتا ہے گرے ہی آئے گا اگر وائٹ کے ساتھ مکس کریں گے تو. دیکھیں گرے سیمنٹ ٹیم بھی اور وائٹ سیمنٹ ٹیم بھی دونوں ہی مضبوط ہیں, اور یہ اپنے اپنے ڈیلرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میرے خیال سے گرے کو وائٹ پہ چھا جانا چاہیے اور وائٹ سیمنٹ کو گرے سیمنٹ پہ چھا جانا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کیا ایک بہت بڑا سے جو ہے نا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ایکسائٹنگ زبردست فائنل ہوگا, کمپیٹیٹیو. اچھا آپ بتائیں. دیکھیں مہک, آن دی ڈے میں دونوں سے جو ٹیمیں فائنل میں آئی ہیں دیکھنا پڑے گا کہ صبح جلدی اٹھتا کون ہے اور ناشتہ اور لنچ کیا کرتے ہیں, تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ فائنل میں لنچ تو پالک ہی ہوگی میرے خیال میں. پالک بھی ہوئی, پالک پنیر, پالک بڑی اچھی ہوتی ہے. وش کر دیں پھر آپ بیسٹ آف لک. آن دی ڈے دیکھنا پڑے گا آپ دونوں ٹیموں کے لیے کہ واقعی کیسا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. لاسٹلی عمران نذیر آپ بتائیں. دیکھیں میں اگر سیمنٹ کی بات کروں تو میرے خیال میں پاکستان کا ہی از دا بیسٹ سیمنٹ میپل لیف. اور گرے اور وائٹ کی اگر میں بات کروں تو میرے خیال میں دونوں ہی بڑے آؤٹ کلاس ہیں. اور دیکھیں دونوں ٹیموں نے جس طرح پرفارم کیا اور جو پرفارمنسز دی, فائنل کوالیفائی کرنا دیکھیں کتنی ٹیمیں تھیں, ہیوج ٹیمیں, اور اس میں 2 ٹیمیں فائنل کھیلنا تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی ہے جس کی وجہ سے آج وہ فائنل کھیل رہے ہیں. تو میری دونوں کپتان سے وش یو آل دی بیسٹ, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ وائٹ سیمنٹ زیادہ اسٹرانگ ہے یا گرے. میں اپنے تمام سپر سٹارز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اپنے مفید مشورے دیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے مفید مشوروں کے اوپر عمل کریں اور ایک اچھا فائنل کھیلیں اور
ट्रॉफी अपने नाम करें इंशाल्लाह। थैंक यू सर सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स आप सबका। मैं जितने मेरे लेजेंड्स आए हैं, अब्दुल रज़ाक भाई, मोइन खान साहब, इंसमामुल हक, यूनुस खान और इमरान नज़ीर, ये हमारे सुपरस्टार्स हैं। हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी हम इनके साथ बैठे हैं और मैं इनको फाइनल के लिए दावत भी देता हूँ कि आप लोग मुल्तान में आके DHA मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में हमारे साथ फाइनल देखें। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर इस सीज़न के फाइनल में हम सब आ रहे हैं आपके पास मुल्तान, इस मैच को विटनेस करेंगे। आप लोगों से भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग आएंगे हमारे इस नए स्टेडियम में और आके हमारे साथ ये मैच से महसूस होंगे। मेपल लीफ किंग्स क्रिकेट लीग 2022-23 के सीजन 10 के फाइनल की जबरदस्त डिस्कशन के सेट पर मौजूद एंड आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल कि जो हमारे क्रिकेट के लेजेंड्स हैं वो आए और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन नॉलेज हमारे साथ शेयर की और उसके साथ साथ बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन भी की। और जो हमारे 2 प्लेइंग कप्तान भी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्हें ऑलरेडी हमें बहुत ही अपनी जोरदार मोटिवेशन भी दिखा दी है। तो मैं आप लोगों को एक और दफा बताती चलूं कि जो फाइनल है वो खेला जाएगा मेपल वॉरियर्स और मेपल हीरे के दरमियान DHA क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में 27 जनवरी 2023 को। मुझे दीजिएगा इजाजत। I'll see you all in the ground और देखते हैं कि कौन सी टीम करती है ये फाइनल अपने नाम। जी तो stay tuned to our YouTube channel, which is by the name of Maple Leaf Cement, and our Facebook page #KingofLeagues. Allah Hafiz.